انسان کو پیدا کیا اور جن مادوں سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے ان مادوں کے اندر آپس میں تضاد ہے، آپس میں اختلافات ہے۔ اس انسان کے اندر آگ، پانی، مٹی اور ہوا، ان چار چیزوں سے انسان کو پیدا کیا گیا اور یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے کی مخالف ہیں۔ یہ مخالف چیزیں کو ایک ہی انسان کے اندر جمع کر دیا گیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اس انسان کے متعلق فرمایا خلق الانسان ضعیفا، فرمایا کہ یہ انسان خلقت کے اعتبار سے ضعیف بھی ہے۔ ضعیف کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ خواہشات بھی لگی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ حملہ آور چیزیں بھی ہیں، تو اس لیے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان کمزور ہے۔ جب یہ انسان کمزور ہے اور اس کے اندر یہ مختلف چیزیں بھی رکھی گئی ہیں جن کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، یعنی ان میں آپ اگر غور کریں تو ہوا جو ہے اگر اس کا بس چلے تو یہ مٹی کو اڑا کے لے جاتی ہے، اسی طرح مٹی کا بس چلے تو یہ پانی کو روک دیتی ہے، پانی کا بس چلے تو یہ پانی جو ہے یہ آگ کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح آگ کا بس چلے تو یہ مٹی کو راکھ کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے مختلف ہیں، ان ساری چیزوں کو انسان میں جمع کیا گیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر خواہشات بھی ہے، خواہشات کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر حملہ آور انسان بھی ہے۔ اب اس انسان کے دو دشمن ہو گئے، ایک دشمن اس کے اندر ہے، یہ دل ہے، یعنی یہ خواہشات ہیں جو اندر بھری ہوئی ہیں، اور دوسرا اس کا دشمن شیطان ہے۔ اب اندر سے بھی حملے ہو رہے ہیں، باہر سے بھی حملے ہو رہے ہیں، تو انسان ادھر کمزور بھی ہے۔ جب یہ کمزور بھی ہے، اندر باہر سے دشمن بھی حملہ آور ہیں، تب اس کے لیے ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی اس سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو یہ فوراً اس گناہ کا، اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے، اس غلطی کا مدافع کرتے ہوئے اللہ کی دربار میں حاضر ہو جائے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائے، اللہ کے سامنے دامن پھیلا کے، ہاتھ اٹھا کے، اللہ کے سامنے آنکھوں ندامت کے آنسو بہا کے اللہ سے مغفرت طلب کرے اور غلطی کا اعتراف کرے۔ جب یہ عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس غلطی کو معاف کر دیں گے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے۔ الہ العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا کہ ایمان والوں اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تمہارے اوپر شیطان مسلط ہو جائے، شیطان حاوی ہو جائے اور تم غلطی کے اندر تم خواہشات میں ڈوب کر کے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے غلطی کر لو، کوئی برائی ہو جائے، تو فرمایا کہ اس کے اوپر ڈٹے نہ رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا کہ جیسے غلطی سرزد ہو گئی میرے سے معافی کا طلبگار بن جا، میرے سامنے آ کر کے معافی مانگ لے۔ اللہ معافی تو مانگوں گا، کیا میرا یہ ریکارڈ بھی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرمایا کہ تو دن رات صبح و شام جو بھی عمل کر رہا ہے، زبان ہلا رہا ہے یا اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہے، فرمایا کہ یہ تیرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین
تیری اچھائیاں بھی نوٹ کر رہے ہیں اور تیری برائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، اس لیے تیرا سارے کا سارا ریکارڈ محفوظ اور موجود ہے۔ اللہ یہ تو لکھا جا رہا ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے جو میرے ریکارڈ کو محفوظ کرتی چلی جا رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں، اس کے علاوہ بھی تیرا ریکارڈ موجود ہو رہا ہے، تیرا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر میں نے تمہیں زبان دی بولنے کے لیے، آج تجھے زبان ملی ہوئی ہے، یہ زبان حرکت کر رہی ہے، یہ زبان بولتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس زبان کے اوپر الیوم نختم علی افواہہم، اس زبان کے اوپر میں مہر لگا دوں گا، اس زبان کے اوپر تالا لگ جائے گا، اب یہ زبان حرکت نہیں کر سکے گی، اب یہ زبان بول نہیں سکے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں یہ تیرے ہاتھ جو دنیا کے اندر بولا نہیں کرتے تھے، دنیا کے اندر ان کا کام حرکت کرنا تھا، چیزوں کو پکڑنا تھا، اٹھانا تھا، لیکن فرمایا کہ آج ہم اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، آج یہ تیرے ہاتھ زبان کی طرح فر بولتے چلے جا رہے ہیں۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور تیرے پاؤں جن کا کام تھا تیرا بوجھ اٹھانا، تجھے ادھر ادھر لے کر کے چلنا، تو انہی کے سہارے پہ چلتا چلا جا رہا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں آج وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان پاؤں کے اوپر چل کر کے تو نے کون کون سے میری نافرمانیاں کی تھی، کون کون سے میرے احکامات کو توڑا تھا، یہ پاؤں بھی تیرے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ اللہ صرف یہ 3 چیزیں گواہی دے رہی ہوں گی؟ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں نہیں، اس کے علاوہ اور چیزیں بھی گواہی دے رہی ہوں گی۔ فرمایا کہ جس زمین کے اوپر تو چلتا ہوا جو گناہ کرے گا، کل کو یہ تیرے زمین بھی تیرے خلاف گواہی دے رہی ہوگی، اور ادھر فرشتے بھی گواہی خلاف تیرے گواہی دے رہے ہوں گے۔ اب یہ ہر چیزوں سے گھیرا گیا انسان، جب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تو میرے سامنے آ جا، میرے دروازے پہ آ جا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، میرے دروازے پہ آ کر کے توبہ کر لے، میرے آگے آ کر کے ندامت کے آنسو بہا لے، ندامت کے آنسو بہا لینا تیرا کام ہے، تیرے گناہ معاف کر دینا میرا کام ہے۔ پھر یہ انسان سوچتا ہے یہ چیزیں میرے خلاف گواہی دے رہی ہیں، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ چلو گناہ تو ہو گیا، اب میں معافی مانگ رہا ہوں، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میرے گناہ مٹا دیے جائیں، ان چیزوں سے بھلا دیے جائیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میری ذات بڑی غفور الرحیم ہے، جب کوئی انسان میرے پاس چل کر کے آتا ہے، جب کوئی انسان مجھے یاد کرتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کر رہے ہو، مجھے یاد کر رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہارا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تم زمین کے اوپر بیٹھ کر کے میری باتیں کر رہے ہو، میری وحدانیت کا تذکرہ کر رہے ہو، میں آسمانوں کے اوپر فرمایا کہ فرشتوں کے سامنے تمہارا تذکرہ خیر کر رہا ہوں۔ اور صرف اتنا نہیں، اللہ فرماتے ہیں جب تو میرے پاس چل کر کے آئے گا تو میری رحمت تو 1 قدم آئے گا، میری رحمت 2 قدم تیری طرف آئے گی، تو میرے پاس چل کر کے آئے گا، میری رحمت تیری طرف دوڑ کر کے آئے گی۔ کیسے دوڑ کر کے آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں جب تو چلنے کا ارادہ کر لے گا تو فرمایا کہ میں تیرے سارے کے سارے گناہ بھی مٹا دوں گا۔ صرف یہ نہیں کہ گناہ مٹا دیے، بلکہ فرمایا کہ گناہوں کے ساتھ ساتھ کرامن کاتبین، جنہوں نے یہاں پہ لکھا تھا رجسٹروں کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے رجسٹروں سے ان الفاظ کو مٹا دیا جائے۔ اب یہ الفاظ بھی مٹا دیے گئے، پھر ہو سکتا ہے کل کو یہ فرشتے گواہی دے دیں کہ اللہ ہم نے تو لکھ دیا تھا، یہاں اگرچہ موجود نہیں ہے لیکن لکھا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کے ذہنوں سے بھی یہ ساری کی ساری کاروائی مٹا دیں گے۔ پھر ان ہاتھوں سے جو گناہ سرزد ہوئے، ان ہاتھوں سے بھی کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اور ہاتھوں سے بھی بھلوا دیا جائے گا، پاؤں سے بھلوا دیا جائے گا۔ جس زمین کے اوپر اس نے گناہ کیے تھے اس زمین سے اس کے گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے، زمین سے بھلوا دیے جائیں گے۔ اب ساری چیزوں سے اس کے گناہ مٹا دیے گئے، اور صرف یہ نہیں
کے رجسٹر سے مٹا دیے گئے، بلکہ جہاں جہاں اس نے گناہ کیے تھے اور جن جن چیزوں کے متعلق اللہ نے فرما دیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے خلاف گواہی دینے والی ہوں گی، ان ساری چیزوں سے اللہ اس کے گناہوں کو مٹوا دیا جائے گا، بھلوا دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، چونکہ یہ میرے دروازے پہ آ گیا، اس نے میرے سامنے ندامت کے آنسو بہا لیے، جب اس نے میرے سامنے ندامت کے آنسو بہا لیے تو میں نے ان سب سے اس کے گناہوں کو مٹوا کے رکھ دیا۔ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے عام طور پر 4 چیزیں مانگنی چاہیے، 4 چیزیں مانگنی چاہیے۔ پہلی چیز اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ گناہوں کی وجہ سے جو میرے سے نیکی والی نعمت چھن گئی تھی، جو میں نیک عمل کر رہا تھا، گناہوں کی وجہ سے وہ نیک کام چھوٹ گئے ہیں، اللہ مجھے ان نیکی والے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے سب سے پہلے جہاں گناہ چھوڑ رہا ہے وہیں پر نیکی والے کام جو اس سے چھوٹ گئے تھے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جب آدمی کوئی برائی کرتا ہے اس کا سب سے پہلا اثر اس کی نیکیوں کے اوپر پڑتا ہے، اس کے اثرات نیکیوں میں ظاہر ہوتے ہیں، یہ نیکیوں میں سستی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسا اسی طرح کرتے کرتے یہ جو برائیوں کی وجہ سے تہجد گزار تھا، گناہ شروع کیے، تہجد چھوٹ گئی، پھر بھی باز نہ آیا، نفلیں چھوٹ گئی، سنتے چھوٹ گئی، اس طرح کرتے کرتے یہ فرضوں سے بھی چلا گیا۔ اس لیے جیسے توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کے ساتھ سب سے پہلے یہ چیز مانگے کہ اللہ جو میرے سے گناہوں کی وجہ سے نیکیاں چھوٹ گئی تھی اس کی مجھے توفیق دے دے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگے کہ اللہ گناہوں کی وجہ سے جو میرے گھر کے اندر، میرے رزق کے اندر بے برکتی ہو گئی تھی اس کے اندر برکت پیدا کر دے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم ان کے اوپر ان کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں، اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں، گھر کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جیسے توبہ کرے تو اس میں اللہ سے توبہ بھی کرے اور ساتھ ساتھ یہ بھی مانگے کہ اللہ ان گناہوں کی وجہ سے میرے رزق کے اندر جو بے برکتی ہو گئی تھی وہ بے برکتی اٹھا دے، میرے رزق میں برکت پیدا کر دے۔ اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت بھی مانگے، وہ چوتھی چیز ہے۔ تیسری یہ ہے کہ اللہ سے حسابًا یسیرا کی دعا مانگے کہ اللہم حاسبنی حسابًا یسیرا، کہ اللہ میرے لیے میرے حساب کو آسان کر دینا۔ اس لیے حسابًا یسیرا کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھنے لگے حضور، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے حساب لے لیا کسی برائی کے متعلق یہ کام تو نے کیوں کیا تھا، فرمایا کہ پھر اس کا داخلہ جنت میں مشکل ہو جائے گا۔ تم عائشہ نے آگے سے عرض کیا کہ حضور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اللہ تو آسان حساب لینے والے ہیں۔ فرمایا عائشہ یہ تو اس کے متعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ فرمائیں گے ہاں بھی تو نے یہ بھی برا عمل کیا تھا، یہ بھی برا عمل کیا تھا، تیرے سے یہ بھی کوتاہی ہوئی تھی، یہ بھی کوتاہی ہوئی تھی، چلو جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ ہے حسابًا یسیرا۔ اگر مناقشہ کیا گیا، نوقش الحساب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک برائی کے اوپر پکڑ کر لی کہ تو نے یہ برائی کیوں کی تھی، یعنی ہم اپنے الفاظ میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی کسی برائی کے اوپر انگلی رکھ دی، یہ بتا یہ عمل تو نے کیوں کیا تھا، تو فرمایا کہ پھر اس کا حساب مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو دعا مانگنی چاہیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ یقیناً گناہوں کی وجہ سے
میرے لیے حساب مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا، اس لیے میں نے معافی مانگی ہے، اللہ میرے حساب کو آسان کر دے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے ورحمنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگے کہ اللہ مجھے جنت کے اندر اپنا مہمان بنا دینا۔ اس لیے اگر حساب بھی آسان ہو گیا، ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہوں گے، درمیان میں کھڑے ہوں گے، نہ جنت میں شمار ہوں گے نہ جہنم میں شمار ہوں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے، ان کا مرحلہ پھر بعد میں ہے کہ تفصیل میں بھی نہیں جاتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے؟ جب توبہ کریں سب سے پہلے یہ ہے گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں کا توبہ کے ساتھ ساتھ اللہ سے نیکی جو چھن گئی تھی اس کی توفیق مانگے، اور اس کے ساتھ رزق کے اندر برکت مانگے۔ اور تیسری چیز اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرے حساب کو آسان کر دینا۔ اور چوتھی چیز ورحمنا، کہ اللہ وہاں تو مجھے اپنا مہمان بنا دینا۔ اور جس کو اللہ اپنا مہمان بنا دے گا وہ آدمی پھر جنت میں ضرور ہی ہوگا، کیونکہ اللہ کا مہمان جہنم میں تو نہیں ہوگا نا، اللہ کا مہمان تو جنت میں ہوگا۔ اور دنیا کے اندر یہ تو توبہ کے لیے، دنیا کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور مجھے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، عافیت مانگا کرو۔ یہ جو عافیت ہے یہ عافیت فی الدین بھی ہے، عافیت جو ہے فی الصحت بھی ہے، یعنی آدمی کو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ ایمان کے اندر بھی مجھے سلامتی نصیب فرما اور جسم کے اعتبار سے بھی مجھے سلامتی نصیب فرما۔ اس لیے کہ بعض دفعہ بیماریوں کی وجہ سے آدمی بہت سارے نیک عمل کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا، اس لیے حدیث پاک میں ہے جس کو صحت مل جائے فرمائے کہ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کو شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے صحت دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے سلامتی مانگے کہ اللہ مجھے دین کے اوپر سلامتی نصیب فرما، ورنہ حضور نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا، فرمایا کہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا صبح کو مومن ہوگا۔ بلکہ حدیث پاک میں دوسری میں یہاں تک بھی ہے ایک آدمی نے ساری زندگی نیک عمل کیے ہوں گے لیکن آخری وقت میں ایسا ہوگا اس کا خاتمہ کفر پر ہو رہا ہوگا۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ تو عافیت جسم کے اعتبار سے بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جسمانی طور پر بھی صحت عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے اعتبار سے بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بھی اسلام پر فرمائے، ایمان پر فرمائے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ جب یہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز زندگی کے اندر بھی برکت پیدا کر دیں گے، رزق کے اندر بھی برکت پیدا کر دیں گے، نیکی کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے، حساب بھی آسان کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا مہمان بھی بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔